من همزه ونفخه ونفسه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. صفحہ نمبر 6 دوسری لائن آیت نمبر 261. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثال ان لوگوں کی ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں کا مثل ان کی مثال ایسے ہے حبۃ جیسے ایک دانہ انبتت 7 سنابلا اگاتی ہیں اس سے 7 بالیاں اگاتی ہیں اس سے 7 بالیاں بالیاں وہ جو سیٹے ہوتے ہیں جس طرح کہا جاتا ہے فی کل سنبلۃ ہر بالی میں 100 حبہ 100 دانہ ہوتا ہے واللہ یضاعف اللہ تعالیٰ دگنا کرتا رہتا ہے لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے واللہ واسع اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے علیم جاننے والا ہے. اب دیکھیں پیچھے ذکر ہوا تھا موت کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ مارتا بھی ہے زندہ کرتا ہے، پھر حشر کے متعلق اب پھر حشر میں جس چیز نے انسان کو فائدہ دینا ہے ایمان اور عمل نے اس کے متعلق کیا جا رہا ہے اور ان عمل میں ایک عمل کا انتخاب کیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. ایسے کتنی دفعہ پیچھے پڑ چکے ہیں انگنت انفاق فی سبیل اللہ یہ قرض اللہ قرض حسنا اللہ کو قرض دو بار بار آ چکا پیچھے. پھر بھی دوبارہ فرمایا تشبیہ دی مثال دی کہ وہ جو خرچ کرتے ہیں آپ بھی ایسے خرچ کریں. اب یہ ایک سوال ہے کہ خرچ کون کرتے ہیں. مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں تشبیہ دی جا رہی ہے اور خرچ کرنا ایک عادت ہے مومن کی خوبی ہے اور دوسرا خرچ کس جگہ کرنا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں پیچھے بھی گزر چکی ہے. خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس اس نے خرچ کیا جہاں بھی خرچ کیا یوں نہیں خرچ بھی کرنا ہے اور خرچ بھی اس طریقے کے مطابق کرنا ہے جس طرح سمجھایا اور سکھایا گیا ہے. اس نے فرمایا ان لوگوں کی مثال وہ ان لوگوں خرچ کرنے والے اس طرح کے ہیں جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. فی سبیل اللہ میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. آپ نے وہ آیات سنی ہے یعنی 8 ہے مصارف الزکوٰۃ انما الصدقات للفقراء والمساکین وابن السبیل اس طرح مسافر کو دے دیں یتیم کو دے دیں مسکین کو دے دیں اور جو زکوٰۃ وصول کرنے والے عامل ڈیوٹی لگے ان کو بھی دے دیں. اگر فرمایا فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں. اب اللہ کی راہ والا آپشن اتنے وسیع ہے نا کہ اس پہ پھر بندہ دیکھے کہ اللہ کی راہ میں کون کون سی چیزیں جہاں آتی ہیں ان پہ خرچ کرنا. میں پیچھے آپ کو میں نے حدیث میں ذکر کیا تھا کہ اپنے والدین پر خرچ کرنے کو بھی اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ کہا حالانکہ ان کا حق ہے. اولاد پر خرچ کرنے کو بھی اللہ نے انفاق بیوی پر خرچ کرنے کو بھی اپنے دوستوں اور ساتھیوں پر خرچ کرنے کو بھی اللہ نے فی سبیل اللہ کہا ہے. اندازہ لگا تو خرچ کرنا یعنی کسی نہ کسی طریقے سے خرچ کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے اور خرچ کرنے کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ ایمان والے کے دل میں کسی نہ کسی طرح مال کی محبت بیٹھ نہ جائے بس اتنی بات. جب ایمان والے کے دل میں مال کی محبت بیٹھ گئی پھر ایمان نہ بیٹھا ہوا. اگر ایمان بیٹھا ہے تو پھر مال کی محبت نہیں ہوگی مال کی ضرورت ہوگی. ضرورت کس کو نہیں ہے؟ ضرورت کے بغیر تو معاشرہ چلتا نہیں ہے. مال کے بغیر تو معاشرے میں مسائل ہی مسائل ہیں. لیکن ضرورت کے علاوہ جو تصور اس کے بنانے کا اکٹھے کرنے کا جس کو اللہ نے قرآن فرمایا کہ یا سب انا مالہ اخلدا کہ
الذی جمع مالا وعددا، جو مال کو جمع کرتا رہتا ہے اور گنتا رہتا ہے. گنتی یہی ہوتی ہے نا بھائی، اچھا 10 مر لیتے تو 15 ہو گئے، 2 کنال تھے 3 ہو گئے، 5 ایکڑ تھے تو 15 ہو گئے. ہاں یہی ہے نا. تو اندازہ میں بڑھ رہا ہوں، یا پھر فیصلہ سوچتا رہتا ہے کہ میں اتنے عرصے میں کچھ بڑا بھی ہے یا معاملہ وہیں سر پہ چل رہا ہے، سارا کچھ سوچتا ہے. اور اس کے تصور میں کہ اس طرح وہ اکٹھا کر رہا ہے، حالانکہ کوئی بھی اکٹھا کرنے والا یہ نہیں سوچتا کہ اس کے پاس ہمیشہ رہے گا. کوئی بھی نہیں سوچتا، کوئی بھی یہ بندہ نہیں سوچتا. آج کوئی بھی اگر لالچی اکٹھا کر رہا ہے نا، اس کو پتہ ہے کہ رہنا میرے پاس بھی نہیں ہے. لیکن اللہ نے فرمایا یا سب انہ مال و اخلدا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا. یہ تو عجیب بات نہ ہوگی کہ کوئی بھی ایسا نہیں سمجھتا کہ اس کے پاس رہے گا. یہ اس لیے کہا کہ اس کے اکٹھے کرنے کا انداز ہی ایسا ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس ہمیشہ رہے. بات سمجھے نہیں؟ وہ ایسے طریقے سے اکٹھے کر رہا ہے، مال کو جمع کر رہا ہے، اسٹور کر رہا ہے، بڑھانے کے چکر میں لگا ہوا ہے. وہ جائز ناجائز حلال حرام کیسے کچھ بھی کس طرح کے بھی آ جائے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید زیادہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا یا سب وہ یہ گمان کرتا ہے انا مالا اخلدا، کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ. حالانکہ یہ بات کوئی بھی نہیں سوچتا. جتنے بھی اکٹھے کرنے والے ہیں عالم کفر بھی نہیں سوچتے، یہ ذہن میں رکھیں. وہ بھی سوچتے اس کے پاس ہمیشہ رہے، کیونکہ پریکٹیکلی وہ دیکھ چکے ہیں پیچھے سارے چھوڑتے جا رہے ہیں. یہ اس لیے کہا گیا کہ اکٹھے کرنے والا جو ہوتا ہے نا، ایسے اکٹھے کرتا ہے جیسے کہ بندہ اکٹھے کرے سمجھے کہ میرے پاس ہمیشہ رہے گا. اس تصور میں لگ پڑتا ہے اس کے پیچھے. یہ والی محبت پسند ہے، یہ والی مال کی محبت پسند نہیں ہے. اگر یہ محبت مال کی انسان میں پڑ جائے، پیچھے آپ نے پڑھا تھا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. یہ سورۃ بقرہ کی 252 پتہ کون سی آیت تھی، پیچھے اس سے پیچھے تھا، یہ 261 پہ پہنچے نہیں، 2-3 رکو پیچھے. اس میں تھا کہ سونا چاندی زیورات یہ مزین کر دیا، خوبصورت بنایا گیا، اس طرح ہونے چاہیے، سمجھتا ہے. لیکن بطال غرور، یہ سارا کیا ہے؟ دھوکے کا سامان ہے. دنیا سارا دنیا مطال غرور، یہ دھوکے کا سامان ہے. دھوکے کا مال نہیں فرمایا، سارا پوری دنیا ہی کیا ہے؟ انما دنیا لعب و لہو، پوری کھیل اور تماشا ہے. جب کسی گیم کی کا مزہ اس وقت ہے جب وہ گیم کی شیپ میں ہے. جب اینڈ ہوتی ہے نا سارا معاملہ، گیم از اوور کہتا ہے نا، گیم از اوور، وہی بات ہے، معاملہ ختم. تو اس دنیا کو کہا بھی اللہ نے ایسے ہے. اس گیم میں اتنا مشغول ہو گیا وہ، اپنی آخرت بھی اپنا ایمان بھی وہ سارا ختم کر دیا. فرمایا نہیں، بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ خرچ کرتا ہے اپنے مال کو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے میں بہت سی چیزیں، جس طرح پچھلی دفعہ میں نے ذکر کیا تھا، محتاجوں کو دینا، غریبوں کو دینا، مسکینوں کو دینا، ضرورت مندوں کو دینا، دین پر خرچ کرنا، دین کی تبلیغ توسیع ترویج کے لیے جو اسباب ذرائع ان کے لیے خرچ کرنا، یہ سب اس کے اندر ہے. فی سبیل اللہ کے اندر مساجد بھی آ گئے، مدارس بھی آ گئے، ضرورت مند لوگ بھی آ گئے. فی سبیل اللہ میں مسافر بھی آ گئے. آپ ان کو جو دیکھ اللہ کے راستے میں جو بھی دینا ہے وہ فی سبیل اللہ میں آئے گا. اب باقی چیزیں ہیں، رشتہ دار والدین خاص ہو گئے. فی سبیل اللہ کی شکلیں بہت ہیں. اب ان میں دینے میں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک فی سبیل اللہ آپ نے دیا، وہ دیا اور ختم ہو گیا. ایک وہی دیا اتنا آپ نے، لیکن وہ اس طریقے ایسی جگہ پہ لگایا کہ وہ فیوچر کی انویسٹمنٹ چلتا رہا، اس کو چلتا رہا. یہ بھی انسان کی اپنی سوچ کام کرتی ہے. مثلا آپ نے کسی کو کھانا کھلا دیا، 60 مسکین کو بلایا، کھانا کھلا دیا، اور اس کی بجائے آپ نے کسی گھریلو 8-10 ہزار کو دے گے، ان کا مہینہ 2 مہینے گزر گئے، 1.5 مہینہ راشن لے کے دیا، مشین لے دی، روزی روٹی چلتی رہی، جب تک وہ چلتی رہی کام ہوتا رہا. یہ آپ نے سوچنا ہے کہ اس میں کون سا طریقہ اختیار کیا، جو صدقہ چلنے والا یا ختم ہونے والا. نلکا لگوا لیا، کوئی ایسا کام رفائی کام کوئی ایسا کر دیا. اس لیے فی سبیل اللہ کی وسعت اتنے وسیع ہے. اللہ تعالیٰ یہاں نے یہ نہیں کہا کہ فلاں جگہ یتامیٰ والمساکین، پیچھے کس میں پڑھا ہے؟ یتامیٰ والمساکین وغیرہ سے کہا ہے نا. لیکن یہاں لفظ میں ہے کہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ، اللہ کی راہ کی جتنے شکلیں تمہیں نظر آتی ہیں نا، وہ حقدار بھی وہ ہو نا. ہمارے یہاں کھلانے کے لیے بعض اوقات کھانے والے حقدار نہیں ہوتے، فی سبیل اللہ والے نہیں ہوتے، ویسے ہوتا ہے. تو ان کو خرچ کرنا، فرمایا ان کی مثال ایسی ہی ہے، حبۃ، جیسے ایک دانہ. اب اللہ تعالیٰ ویسے کہہ دے تو اس پہ اعتماد نہیں مان والے کو. اللہ نے مثال دی ہے، اور بعض اوقات تو تجرباتی طور پہ ایسے کیا بھی ہے. عموماً ایسا کمی بیش ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح تجرباتی طور پہ بھی دیکھا گیا کہ ایک دانہ ہے، آپ بیجتے ہیں کھیت میں،
अम्बतत सबअ सनाबिला, एक दाने से जो खोशा निकलता है उसके ऊपर 7 बालियां निकलती हैं। गंदम का दाना बीजा गया मिसाल के तौर पर, ये मुद्दा बनाने वाला। हाँ जी हाँ जी, वो जब निकलेगा आप उस एक पौधे के ऊपर 7 बालियां सिट्टे होंगे। एक सिक्के में 100 दाना। हाँ जी, एक दाने के ऊपर जो उगेगी आगे कितनी बालियां होंगी? 7 उस पर सिट्टे लगे बालियां से कहते हैं। 7 तो पर कुछ मोटे में 8 ये तो कसरत की बात की गई है ना, मिसाल कम भी हो सकती है, किसी में ज्यादा भी हो सकते हैं। अब हर एक कम भी होती है, 2-3 कम भी होती है, हाँ जी ऐसे भी होता है, किसी पे कम भी हो सकती है, ये तो मिसाल दी है उन्होंने। और उस एक बाली में कितने दाने? 100 दाने। आप अंदाजा लगाएं कितने 100 गुना हो गया? 700 गुना। अब एक तुम्हारे रुपए खर्च करने पे, एक दीनार खर्च करने पे, एक दिरहम खर्च करने पे अब 700 गुना जो है वो मिल जाए, इससे और क्या चाहिए? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुआं खरीद के दिया था, आपने वाक़या सुना होगा। तो यहूदी से जब लिया ना तो उन्होंने कहा अच्छा भी ये तो काम सही है, वैसे भी तो लोग आ ही जाते हैं, एक दिन इसका कुआं पैसे भी आ जाएंगे, कुआं भी 50-50 हो जाएगा। तो उन्होंने लेके वक्फ कर दिया मुसलमानों के लिए। वो लोग आते पानी पीते और अगले दिन का स्टोर भी कर लेते। तो यहूदी ने देखा तो इस दिन तो आते ही नहीं, मेरे दिन तो लोग आते ही नहीं, जमा ही कर लेते हैं। तो उसको परेशानी, तो उसने कहा जी ये फिर मुझे वापस कर दो या मेरा ले लो। तो उन्होंने कहा वापस कितने कीमत में लेगा? उन्होंने कितनी कीमत दूंगा? जितने में बेचा था। उन्होंने कहा इससे भी ज़्यादा दूंगा। उन्होंने कहा मुझे इससे भी ज़्यादा गुना मिल रहा है। उन्होंने कहा जी मैं 200 गुना 300 गुना चाहूँ। उन्होंने तो मुझे इससे मुझे 700 गुना तक मिल रहा। कौन है वो इससे बड़ा आदमी जितना खर्चा लेके जितने गुना दे रहा? उन्होंने कहा जी मैं आपसे लेके अल्लाह की राह में दूंगा तो अल्लाह की राह में कितना गुना मिलेगा? 700 गुना मिलेगा। और ये गुना जो है ना, गिनने के लिए गुना कहा है। अगली ऐसा पढ़े ना जरा आगे, फिर हैरान हो जाएंगे। ये तो कसरत की तरफ इशारा किया है, आगे तो बात और खड़ी हुई है। इधर सर अनफे को खर्च तो इसमें ज़कात का आ रहा है, इजाफी खर्च आ रहा है। ज़कात के बारे में जैसे आपने वो आयत को दोहराना चाह रहे थे कि उसके मसारिफ ज़कात 8 हैं, कुरान ने जो बताए हैं। तो इसी तरह फ़ी सबीलिल्लाह आपने वसी कर दिया, फिर थोड़ा सा इसमें वजाहत चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फ़ी सबीलिल्लाह को कैसे बताया हमें। फ़ी सबीलिल्लाह ये इसलिए कहा, फ़ी सबीलिल्लाह के मसारिफ में आप किसी के लिए रास्ता बनवा देते हैं, किसी का ज़रूरत की चीज़ उसको ले देते हैं, किसी के लिए आप राशन का इंतज़ाम कर देते हैं, किसी दीनी काम पे कोई पैसा खर्च कर देते हैं, किसी मदारस में जाकर दे देते हैं। फ़ी सबीलिल्लाह के अंदर खर्च की जगह बहुत है, ये बताया जा रहा है। फ़ी सबीलिल्लाह के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं। अब उसमें यतीम भी, मिस्कीन भी, मोहताज भी सारे आ गए, ये वसअत है इसके अंदर। और मसारिफ ज़कात में अल्लाह ताला ने मेंशन भी किए हैं इनको, यतीमों को, मिस्कीन को मेंशन करके फिर आगे फरमा फ़ी सबीलिल्लाह। और भी जो जगह तुम्हें मौजू मुनासिब नज़र आती हैं, ये मुराद मैं समझ रहा हूँ। मेरा ज़रा क्वेश्चन है सर कि एक मुज़य्यन माशाल्लाह मसाजिद खूबसूरत है, मुज़य्यन है, मैं एक गरीब को नहीं देता, मैं फ़ी सबीलिल्लाह उसको समझता हूँ। 10 पंखे लगे हुए हैं, मैं एसी के चक्कर में हूँ, मैं ज़रा इसको डिफाइन करना चाह रहा हूँ। नहीं इसमें तो ये बात ध्यान में रखें, मस्जिदों के बारे में अगर आप सुनेंगे हदीस का मजमूआ तो हैरान होंगे। मस्जिदों को तो रंग करने से, चूना गच करने से भी मना किया गया, बजाय इस पर मार्बल लगाना, इस पर ज़्यादा खर्च करना। इससे तो वो जो ज़रूरतमंद है उस पर खर्च करना बेहतर है। जो जिसकी ज़रूरत, आपको कपड़ा नहीं है, खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, पीने को नहीं है, उसको देना। मस्जिद एक ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत तक रखना, उसके ऊपर बढ़ाना, ज़्यादा खर्च करना, ये इसराफ में आता है। और शरीयत में मना है मस्जिदों के चूना गच करने से और शीशा कारी करने से, तो वाज़ेह हदीस में मना किया गया, अल्लाह के नबी ने मना किया। आसाइशात की तरफ जहाँ बढ़ रहे हैं, जहाँ देखते हैं कि किसी और जगह नहीं है उस जगह खर्च करें, जहाँ देखते हैं और जगह है, ज़रूरी नहीं कि आप एसी पे खर्च करें, आप कूलर पे खर्च करें, या उसके कलर पे खर्च करें, उसके मीनार पे खर्च करें, उसके मार्बल पे खर्च करें। उससे वो जगह ढूंढें जहाँ जो उससे ज़्यादा ज़रूरतमंद है। फ़ी सबीलिल्लाह का मकसद यही है। मस्जिद के लिए तो वैसे भी ये अगर ज़कात की आगे तो वो नहीं होगी, आम जो खर्च है मस्जिद के लिए, तो वो आप देखें अगर उससे कहीं और इंसानी बिहार पे किसी को ज़्यादा ज़रूरत है तो उससे ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह के नबी ने मना क्यों किया मस्जिदों को खूबसूरत चूना गाची या रंग या शीशा कारी से? वजह एक इशारा के लोग इसमें पड़ जाएंगे।
اور آج اس طرح حالت ہے، لوگ مسجد میں بڑھ چڑھ کے آپ منع کریں یہاں نہیں لگائیں، ضرورت ہی نہیں ہوگی، نہیں تاکہ ہمارا مسجد میں ایسے ہوا کہ منع کہ میں نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ٹائل لگا دیں، ضرورت ہی نہیں ہے، نہیں میں چاہتا ہوں بس آئے تو دیکھیں نظر آئے، لگی ہونی چاہیے، دل خوش ہوتا ہے۔ اور ان کو سمجھانے کے بعد بھی لوگ نہیں کرتے۔ ضرورت جہاں نہیں ہے وہاں اضافی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں ضرورت ہے ادھر توجہ ادھر خرچ کریں۔ یا زکوٰۃ کا معاملہ ہو تو زکوٰۃ کا تعلق تو مسجد پہ ہوگا ہی نہیں۔ کچھ علماء نے کہا ہے، رائے دی ہے، اکثر علماء اس پہ متفق ہیں کہ زکوٰۃ نہیں ہونی چاہیے مسجد کے لیے۔ جن کی رائے ہے کہ ہونی چاہیے وہ بھی ایک الگ تفصیل ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ جو خرچ ہے وہ مسجد کا دینا ہے۔ اب ضرورت مسجد کو نہیں، آپ اس پہ خرچ کر رہے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ اس کے سے زیادہ ضرورت کس کو ہے بس، اور زیادہ ضرورت میں بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی فی سبیل اللہ کے نام سے، وہ ڈھونڈیں۔ یہ تو بس اللہ معاف فرمائے، ہمارے ہاں یہ عادت بن گئی ہے کہ وہ جہاں ضرورت ہے اس پہ لگائے جاؤ کری جاؤ۔ مسجد گاؤں بن رہی ہے ابھی تک، علی پور میں ایک بنی ہے نہیں، دیکھیے آپ نے بڑا نام سنا ہے جتوئی والی ہے۔ اب دیکھو اس طرح کر کے پوری وہ مشہوری ہو گئی اور لوگ وہاں جا رہے ہیں اور کر رہے ہیں، تو مسجد نہیں جاتے لوگ، جو فوٹو سیشن ہو رہے ہیں، یہ وہ چیز جو اصل پرپز وہ بھی ختم ہو گیا۔ بھونگ بھی ہے نا سر، ہاں بھونگ والی بھی ایسی ہی ہے۔ اس طرح کی چیز جو ہے نا اس پہ آج تک وہ مکمل ہی نہیں ہو سکی۔ اس میں شیشہ یا اس میں باقاعدہ منع ہے، باقاعدہ منع ہے، حدیث میں باقاعدہ منع، جو شیشہ کاری کی ہوئی ہے وہاں اس باقاعدہ منع ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں ایک جگہ مسجد میں شیشہ کاری کی ہوئی تھی، ایک صاحب گئے، انہوں نے جمعہ پڑھا، انہوں نے کہا جی میں جمعہ نہیں پڑھا، یہ کیا کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے حدیث دکھائی اور جمعہ میں انہوں نے کہا باقی پہلی حدیث تو میں یہ بتاؤں کہ یہ سنا کے انہوں نے کہا یہ دیکھیں، انہوں نے کہا اب کیوں نے کہا آپ اس پہ کپڑا لگاؤ، میں جمعہ پڑھا گا ورنہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اور اس کے بعد وعدہ لیا کہ اس کو آپ نے پڑھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں شیشے کے، بالکل واضح الفاظ ہیں۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا، کپڑا لگایا، نماز پڑھائی، اس کے بعد پھر بعد میں انہوں نے اس کو کیا کہتے ہیں رنگ کر کے اس کو شیشے کو ختم جو بنی ہوئی تھی ساری۔ اور میں نے پتا کیا کہ ایسا کیوں کیا تھا آپ لوگوں نے پہلے؟ انہوں نے کہا جی کسی دوست نے کہا میرا دل کرتا ہے میں بنا دوں۔ ایسے تھوڑی کسی کا دل کرتا ہے بنا دوں، اس کو بتاؤ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں اس میں سیٹ کرا دوں، اس نے جو خرچ لگانا تھا لگا دیا۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا یہ کام عمل جو ہے نا ثواب کا باعث بنے گا، باعث بن جائے۔ اس کو سوچیے تھے، اس کو بتانا چاہیے یہ صحیح نہیں ہے غلط ہے۔ خرچ کرنے کے لیے وہی دیکھیں نا، خرچ بھی کرو، خرچ بھی جہاں مناسب ہو، جہاں ضرورت ہو، جہاں حق ہو وہاں خرچ کرو۔ سر ہمارے امام صاحب کو بھی تو پتا ہوگا، تو پھر یہ ہے نا، یہ تو مسئلہ ہے نا، انہوں نے بھی تو گائیڈ نہیں کیا۔ ہاں یہ ہوتا ہی ہوتا یہ بھی کئی لوگوں وہ اس میں دو چیزیں ہیں، اس میں یہ والا مسئلہ ہو چکا ہے کہ ایسا سسٹم ہو جائے کہ گورنمنٹ اپنی کسٹڈی میں لے سارا نظام، بالکل صحیح فرما رہے ورنہ یہ اس میں دو چیزیں چاہتے ہوئے بھی مجبوری سے نہ بتایا ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہ اس ٹائم ہم موسٹلی فی سبیل اللہ ادھر ہی جا کے رک جاتے ہیں۔ ہاں جی یہ اے سی میں بار میں مختلف۔ سر میں آپ کو اس مثال دوں، میں نے ایک دفعہ کہا، آپ کو ذکر کیا تھا کہ اسکول میں بچے پڑھتے تھے، ان کے لیے چھپرا چاہیے تھا نا، سائے کے لیے ہوتا بنا، تو میں نے کسی صاحب کو کہا میں کہ آپ کے بٹھے ہیں تو تھوڑا سا ادھر توجہ۔ تو ویسے حیران ہو گیا، گورنمنٹ سرکار کو میں فی سبیل اللہ دوں، گورنمنٹ کو دینا یہ کچھ جائز ہے؟ یعنی اس طرح کا تصور، یعنی ان کو عجیب سا لگا۔ میں نے کہا یہ آپ کے ذہن میں آئی بات کیسے؟ کہتے نہیں یہ تو یہ اسکول کو لگا، سرکاری اسکول کو، مجھے سمجھانا ہی مشکل ہوگا اس کے لیے، بات بڑی مشکل سے، میں نے دے یا نہ دے تو مسئلہ تو سمجھ رہی آپ، نہ دینا اور بات ہے رکھنا ہوا۔ اس طرح بہت سی چیزیں ہمارے ہاں ہیں، ہم سمجھتے ہی نہیں کہ شاید یہ بھی کوئی مصرف ہے۔ وہ یہ سمجھا مدرسہ یا مسجد، یہ یتیم یا مسکین جو بندے کی اپنی سوچ کام کر دیا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی ضرورت، انتہائی اہم چیزوں کی ضرورت ہے انہیں، بچوں کی تعداد زیادہ ہے، ہاں جی، وسائل نہیں ہے، نہیں ہے تو اس کو کرنا وسائل ہے روزمرہ میں ہم دے رہے ہیں، جو یہ روزمرہ میں یا ہمارا جیسے محلے کی مسجد ہے یا کوئی ہے، اس کو نظام کو چلانے کے لیے اگر ہم کوآپریٹ کر رہے ہیں، اس میں شیئر کر رہے ہیں، تو وہ تو ہے فی سبیل اللہ میں۔ پھر وہ مسجد آباد کر، مسجد کی ضروریات میں سے بالکل اس کا اخراجات ہیں، ضروریات ہیں، اس کو آباد کرنے کا، یامر مساجد اللہ، مسجد کو آباد کس نے کرنا ہے؟ اور آباد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بندے آؤ بس بڑے جو اس کی آبادی کے لیے اس کی ضرورت ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دین کے بارے میں خرچ کریں، یہ تو ہو گیا اس میں، دین اور کیا ہے؟ دین کے معاملے میں مثلا دین کے حوالے سے میں نے پچھلے دفعہ ذکر کیا تھا کہ مثلا دینی مدارس ہیں جہاں دیتے ہوئے آج کل لوگ بڑا جاتے ہی نہیں ہیں اور تعاون کرتے ہی نہیں، اور ان کی حالت بھی ایسے ہو گئی ہے۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ وہی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر ان پہ ٹرسٹ نہیں ہوتا، بھروسہ نہیں ہوتا نا، کہ وہ پھر پہلے مدرسہ تھا، پھر جامعہ بن گیا، پھر جامعہ سے یونیورسٹی بن گئی، پھر یونیورسٹی سے فیکٹری بن گئی، پھر یوں ہو گیا۔ وہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں،
کیا جو لوگ تمہارے ملک کے سسٹم کے تحت وہ کھا رہے ہیں یا ملک کے جو ہڑپ کر رہے ہیں اس کے معاملے میں بھی کوئی ایسے بریک کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ سپورٹ کرتے ہیں؟ وہ اگر کھا رہے ہیں تو ان کا جواب دے وہ ہیں اللہ کے نزدیک. اس کا نتیجہ کا نکلے سے دین کے جو کام تھوڑے بنیاد پہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. وہ بھی کچھ سالوں بعد رکتا چلا جائے اور پرسنٹیج کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ دین کی ضرورت اس کی تبلیغ. آپ نے کتاب کسی کی پرنٹ کروانی ہے, کسی کتاب لکھی ہے, سمجھتے ہیں کہ یہ اہم ہے, اس پہ اس پہ تو کبھی توجہ نہیں کی کرتا, کوئی اس پہ کوئی خیال نہیں کرتا. اچھا قرآن کی ضرورت پڑتی ہے کہیں جا کے بھی مدارس میں قرآن کی ضرورت بچے قرآن میں پرچیز کر کے دے دیتا ہوں. ایسی چیزیں جہاں تبلیغی ترویجی بچوں کو جہاں مستقبل کی ایک لمبی سوچ کے تحت کام کیا جائے وہ بھی دینی ہے, وہ بھی فی سبیل اللہ کے اندر. ان کے راشن کا معاملہ ہے. ایک سر آپ نے فرمایا تھا قیدیوں کی رہائی جو ہے قیدیوں کی رہائی, اس میں وہ سبیل اللہ ہے. اب دیکھو اس پہ کبھی کوئی بتاتا ہی نہیں, کبھی کسی نے ذکر ہی نہیں کیا. اچھا مسافر کا معاملہ, بعض مسافر اب جو حالات جدید ہیں وہ چلی تھی بات اے ٹی ایم وغیرہ کر ہوتے ہیں, بعض ایسی کنڈیشن نہیں بھی ہوتی. مسافر پیچھے اپنے علاقے میں کروڑ پتی ہوگا, یہاں بیچارہ وہ حقدار بنا بیٹھا زکوٰۃ کا, صدقے خراج کا, اس کو دن جیت بیٹھ گئی, کوئی واردات ہو گئی, کوئی ایسا ہو گیا, اس کا شرم حقدار ہے. ایسا کبھی کسی نے پوچھا یا کبھی ہوتا ہے؟ کبھی مثال میں نے آپ کو بتایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے موقع ملا اللہ کے رسول سے بات کرنے کا صدقہ دے کر. یاد ہے وہ بات؟ لیکن اب آج کے بعد جب اس کے ساتھ سرگوشی کو کرے گا نا الگ سے, منافق آتے تھے بات کرتے تھے نا, الگ میری بات سنے میری بات سنے, فرمایا جو کرے گا صدقہ دے گا. اور علی فرمایا کہتے مجھے بات کرنی نہیں تھی, میں نے کہا اچھا اس پہ عمل تو کروں, میں نے صدقہ دے کے بات, اس کے بعد اللہ نے منع کر دیا. آج کے بعد صدقے والی بات ختم ہو گئی. میں اکیلا تھا جس پر عمل کیا تھا, میں نے صرف اکیلا تھا. تو اس طرح کا سوچ ان کو آ گئی نا, تو ہمارے لیے آئیڈیل ہے کہ ہمیں اس طرح کی سوچ خود بخود آ جائے کہ کہاں ضرورت ہے کہاں نہیں ہے. یہ ادھر خرچ کوئی بھی نہیں کر رہا, مجھے ادھر جانا چاہیے. اچھا یہ جو جگہ, یہ جو ضرورت مند لوگ ہیں اس پہ کوئی توجہ نہیں کر رہا, اس پہ مجھے کرنی چاہیے. مثلا قیدیوں کا معاملہ ہے. اچھا کوئی ایک قیدی آپ چھڑا دیتے ہیں جو بیچارہ ہے, اس کے تو پیچھے گھر بس گیا نا, اس کے تو معاملے صاحب زندگی بھر تو ہے دے گا نا, وہ آپ کا تو صدقہ جاری ایسا ہے کہ کیا مطلب, ہاں تو آپ کا تو معاملہ ہے. مسئلے چلتے رہیں گے. نہ حق جو ہے نا حق, ایسی چیزیں ہیں, ایسی جگہیں جہاں خرچ کرنے کی ہیں فی سبیل اللہ کی, وہاں توجہ کرائی نہیں جاتی, دلائی نہیں جاتی. آج سر نئی بات ایک جو آپ نے ابھی فرمائی ریسنٹلی, دوستوں کو کھانا کھلانا بھی جو ہے نا یہ بھی ہے. یہ ثواب ہے, بالکل صحیح ہے. یہ بھی نئی بات آئی ہے ویسے نا, لیکن اس کا جو اجر دیکھیں فی ایک دانے کی نسبت 100 7 بالیاں اور ایک دانے میں 100 دانہ, یہ کافی نہیں ہے, یہ کافی نہیں اتنا. ہاں بلکہ فرمایا کہ واللہ یضاعف, اللہ بڑھاتا رہتا ہے, دگنا کرتا رہتا ہے. ہاں اضعاف مضاف پیچھے پڑھا تھا ایک جگہ پہ, اور قرآن میں اور ان المصدقین والمصدقات, صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. اور جب میں نے بتایا کہ ایک عورت نے کہا ہمارے بارے میں تو کبھی ذکر نہیں آتا, مردوں کے بارے میں سارا قرآن ذکر آتا ہے. تو صدقہ کرنے والی مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. حضرت بلال رضی اللہ کہتے ہیں عید کی نماز کے بعد اللہ کے رسول نے ہمیں واعظ و نصیحت کی خرچ کرنے پہ, تو ہم نا عورتوں والی سائڈ پہ چلے گئے. سے بلکہ عورتیں نماز پہ ہوتی تھی نا, عید کی نماز پہ چلے گئے. تو کیا دیکھتا تھا میں, عورتوں نے نا اپنی کسی نے بالیاں, کسی نے چوڑیاں, کسی نے کچھ اتار کے سارے وہ جھولا سا بنا اس میں ساری ڈال دی. ہم حیران ہوا کہ اتنا خرچ کیا جا رہا ہے. اب انہوں نے کسی سے پوچھا, گھر سے خامدوں سے پوچھا کہ یہ دیں یا نہ دیں, بس انہیں پتہ چلا بھی خرچ کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے, خرچ کا اجر یہ ہوتا ہے, 700 گنا سے بھی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن مطلب مالک ہوں گی نا وہ, ہاں ان کے مالک نہیں مالک بہن یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر میاں نے دیا ہو مثال کے طور پہ, تو وہ میاں کے خرچے کے میاں کی اجازت کے بغیر خرچ کرنا بھی تو وہ نہیں ہے. نہیں ایسے نہیں ہوگا. کیوں سر؟ نہیں, اگر انہوں نے اس کا اپنی چیز خرچ کر سکتے, اپنی چیز خرچ کر سکتے, مہر میں ملا اور وہ کر سکتی ہے, بیگم کا ہوگا, اس کی ملکیت ہوگی نا, اپنی چیز ہے تو اللہ کی راہ تو خرچ کر سکتے ہیں, کوئی بندہ نہیں ہوگا, اس کی اپنی چیز وہ خرچ کر سکتی ہے, اپنی ذاتی چیز کر سکتی ہے وہ, جو اس کو دیا ہے وہ مالک ہے وہ, ایک آپ نے ملکیت میں دے دی, ایک آپ نے ویسے دی ہوئی ہے. ہاں جی, ویسے وہ نہیں خرچ کر سکتے. نہیں, وہ تو آپ نے کچھ سے بغیر نہیں کرا, آپ کے بغیر اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے. جو آپ نے ان کو دے دی ان کی ملکیت میں دے دی. پیسے ہیں نا خرچ کروا ہمارے پاس. اصل بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اگر ایسا ہو نا پھر معاملات بگڑ سکتے ہیں, بالکل صحیح, معاملات بگڑ سکتے ہیں. ایسے اللہ نے ایک وجہ رکھی, وجہ ہے اس طرح اس کی جو ملکیت آپ نے کی اس کو یہ اختیار دیا کہ یہ خرچ کرو, پہنو, دے دو, کس کو آپ کو مالک. اور جو آپ نے ویسے دیے اس میں آپ کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے, آپ کے پاس سائل بھی ہو سکتا ہے, آپ کے ذہن میں یہ بھی ہو سکتا ہے کسی مشکل میں, کسی پریشانی میں یا فلاں ضرورت میں اس کو استعمال کر لوں گا, پتہ چلا کہ وہ تو ہے ہی نہیں. اس طرح معاملہ بگڑ سکتا ہے, گھریلو حالات خراب ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب سسٹم کے تحت رکھا ہے
جو ملکیت میں تھی وہ اس کو اختیار ہے، اس کے نہیں ہے۔ تو حضرت ابو صدیق رضی اللہ ایک اللہ کے موقع پہ اللہ نے فرمایا کہ جو قیامت کے دن روزے دار والے دروازے سے آئے گا، نمازی کے لیے نماز کا دروازہ ہوگا، اور ریان پیاسوں کے بلانے والا وہ جو روزے داروں کو بلایا جائے گا، جسے بتاتے گئے صدقہ کرنے والا کو الگ سے بلایا جائے، کہاں ہے وہ صدقہ کرنے والا جو خرچ کرتے تھے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے رسول کہ یہ تو ہوگا، کوئی ایسا بھی ہوگا جن کو سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا مسکرا کے دیکھا، میرے خیال میں وہ آپ ہوں گے، سبحان اللہ، آپ ہوں گے کہ آپ کو ہر دروازے سے آواز لگائی جا رہی ہے۔ اس کو سر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان کی پھر مثال بھی ایسے ہی ہے نا، کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، کہتے ہیں سحری کے وقت صبح، آپ نے فرمایا ایک دن پوچھا کہ آپ میں سے کون ہے جس نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ سارے خاموش، روٹین میں، روزہ کوئی فرضی نہیں تھا، فرضی تو سب نے رکھنا تھا، انہوں نے کہا جی میں نے رکھا۔ آپ نے پوچھا کہ تو آپ میں سے کوئی ہے جس نے آج کسی بیمار پرسی کی ہو؟ پھر سارے چپ، پھر انہوں نے کہا جی میں نے کی ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ آج ہے کسی نے کسی کو صدقہ کیا ہو، خیر دیا اللہ کی راہ پہ؟ تو انہوں نے کہا جی میں سحری کر رہا تھا صبح، تو سارے آواز لگا تو میں نے اس میں سے اس کو دے دیا۔ تو سب باقی میں کوئی بات نظر نہیں آئی، تو وہ ایک ہی شخص تھے جو بار بار کہہ رہے تھے۔ اب ان کو کہ اللہ نبی نے کہا ایسے کرو، صلح حدیبیہ ہو رہی تھی تو سب پریشان تھے۔ اللہ کے رسول 1400 صحابہ کو لے کے یہاں سے روانہ ہوئے، مدینہ سے خواب دیکھا عمرہ کر رہے ہیں، وہاں جب پہنچے جانور لے کے ذکر ہوا تھا، سارے صحابہ پریشان ہیں، شرائط بھی عجیب و غریب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تو سیدھے آ کے پوچھے حضور آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ یہ وہی نہیں ہے، عمرے والی بات نہیں ہے۔ یہاں تک پھر اللہ نبی نے جواب دیا میں اللہ کے رسول اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتا۔ پھر سیدھا چلے گئے ابو بکر صدیق کے پاس، لیکن ابو بکر صدیق مطمئن دکھائی دے رہے تھے، سب جو ہے نا اپنی جگہ پہ کیا تھے، ہاں کیا اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کو پتا تھا کہ حضور جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، حضور جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں حضور کی رائے میں یا حضور کے معاملے میں؟ یہ ابو بکر ہے، ایسے نہیں آپ دروازے سے آواز لگائی جائے گی۔ اور پھر اسی طرح جب موقع پہ آیت اتری نا الیوم اکملت لکم دینکم والی بات آئی، اور اذا جاء نصر اللہ فتح کی بات آئی، تو سارے صحابہ خوش ہو گئے کہ آج دین مکمل ہو گیا۔ آج دین کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا۔ خوشی کا اظہار ہے کہ دین کی تکمیل ہو گئی، یعنی ابھی کیا حکم آنا ہے پتہ نہیں، اور کیا کرنا ہے اور کیا کرنا ہے، پتہ چل گیا یہ دین ہے۔ سارے خوش تھے، اوپر صدیق رضی اللہ غمگین تھے۔ پوچھے میں نے کہا جب مشن پورا ہو جاتا ہے شخصیت باقی نہیں رہتی کوئی۔ اب اللہ کے نبی ہم سے کیا ہونے والا ہے؟ جدا ہونے والا ہے۔ تو پھر زوج کا زاویہ تو دیکھے نا پھر کہاں ہوتا ہے۔ اور جب معراج کی بات ہوئی اور آ کے انہوں نے کہا کہ ایک شخص ایسا کہے میں یہاں سے وہاں تک گیا، وہاں سے وہاں تک گیا، بیت المقدس سے جناب بیت اللہ سے میں ہانی کے گھر سے چلا گیا بیت المقدس تک، پھر وہاں سے اسراء بھی ہوئی، اور میرا کہ یہ بات ہو نہیں سکتی، کیسے ہو سکتی؟ تو نے کہا جس شخص پہ تو ایمان رکھتا ہے نا، انہوں نے کہا پھر بات سچی ہے، پھر میں تصدیق بھی کرتا ہوں صحیح ہے۔ انہوں نے کہا ابھی تو کہہ رہے تھے کہ تم وہ ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا وہ میری عقل کہہ رہی تھی، جب میرے پیغمبر کی بات آتی ہے میری عقل میں پیچھے چھوڑ دیتا ہوں، نبی کی بات مقدم رکھتا ہوں۔ تو یہ مقام درجہ جو ہے نا وہ صدیق رضی اللہ کو ملا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو خرچ کرنے والا خرچ وہ بھی خرچ کرتے، خرچ کی کنڈیشن دیکھیں کہ سحری کر رہا تھا، آیا تو میں نے اس کو اس میں سے دے دیا۔ یہ معاملہ جب ہوتا ہے نا پھر اللہ تعالیٰ مقام بڑا کر دیتا ہے۔ اس ٹائم بھی مانگنے والے تھے کوئی ہے؟ رمضان بھی نہیں ہے، ٹائم دیکھو نا، سب سے پہلے ان کو پیش کیا آج کل رمضان کے ہوتا ہے نہیں، دیکھیں نا ہوتے ہیں رمضان کے علاوہ غیر رمضان کی بات ہو رہی ہے نا۔ ہاں رمضان کی صبح اٹھتے تھے، نمازی مسلمان بھی ہوتے تھے، اس کو مانگنے والے تھے، محتاج غریب ہوتے تھے، انہوں نے ایسے کہا تو دے دیا نا۔ تہجد بھی پڑھتے تھے سب لوگ۔ ہاں وہ تو بہت وہ تصور بھی نہیں کر سکتے بھی ایسا ہوا۔ جس طرح آج میں اکثر بتاؤں جنازے پہ جنازہ پڑھتے ہیں نا، کبھی مولانا جنازے والے پڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس کو دعا نہیں نہ آتی وہ یہ کر لے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس مولانا صاحب سے پوچھے ہیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جس کو نہیں آتی وہ یہ کر لیں، یہ والا اختیار آپ کو کس نے دیا؟ کس نے؟ حضور نے کہا تھا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں تھا ایک مسلمان جنازہ پڑھنے آئے گا، اس کو دعا نہیں آتی، دھوکہ کرنے آیا کھڑا ہوا پیچھے صف میں، یہ تصور ہو سکتا ہے؟ انہوں نے جنازہ پڑھایا عبد السلام صاحب کا نا، کیا نام ہے وہ، قابضے والے، ہاں جی ہاں جی، انہوں نے کہا جس کو دعا نہیں تو میں سب آمین کہہ دیں، میں باوا بلند رہا
वो वही है ना, वही बात वही तो सेम होगी ना, बात ऑप्शन दे दिया ना। ऑप्शन दे दिया हमने। अब जिसको नहीं, वो कहेगा आमीन से काम चल जाता है, ठीक है। जिसको नहीं आती, अब सवाल यह कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तस्वर कर सकते कि किसी को नहीं आएगी, मुसलमान होगा और जनाजा नहीं आता होगा, ये कैसा मुसलमान है? ये थी ना, तो सीधा को भी याद करके धोखा ना करो मैयत के साथ, मैयत के साथ धोखा ना करो, उसके साथ फिर सफों में सलामत भी शामिल होगी, हो, बंदा याद भी चेहरा करेगा। दिखा रहे हो, याद भी करेगा बंदा, बिल्कुल। और सब तो ऑप्शन देता है, चाहे वो तो ठीक है। अच्छा ये देखिए, एक जमे गफीर हो, सैकड़ों की तादाद हो जनाजे पे ऐलान हो, इमरान खान की हिस्ट्री का बड़ा जनाजा है, लेकिन उनमें से 5% को दुआ आती है, बाकी सारे कोरे हो मेरे जैसे, मिसाल के तौर पे क्या बनेगा? क्या धोखा नहीं है? ये के साथ ज्यादती नहीं है? क्या है? जिंदगी में तो उसके साथ धोखाबाजी होती रही, हम करते रहे, लेन देन में करते रहे, फौत होने के बाद भी हम धोखा कर मैं रहे एक हैं। चीज जजमेंट करता हूँ, हर बंदा फजल के साथ थोड़ा सा जनाजा हो ना, भाग आया बंदा, अल्लाह अकबर। वो तो चलो एक अलग मौजू है, अल्लाह ना करे, वो तो अलग मौजू चलो है, अल्लाह माफ फरमाए, वजू ना किया हो तो अलग कंडीशन है, लेकिन कम से कम दोस्तों खर्च करके आ रहा हूँ। दुनिया से जाने वाले के लिए कम उसका जो हक है, वो अदा करना। कोई एहसान नहीं करने आए, फौत होने का हक है, फर्ज किफाया ले रखा है कि किफायत कर जाए, फर्ज कर देता तो फिर सारे परेशान हो जाते, इलाका वाले महल्ला परेशान हो जाता, सबको फर्ज नमाज की तरफ पढ़नी पड़ती। किफाया इसलिए कहा कि फर्ज अहम नहीं है, कोई पढ़, लेकिन वो भी ऐसे पढ़ दे कि आता कुछ नहीं है, सफ़ों में आ जाओ, लाइनों में आ जाओ, और उसके बाद चेहरा भी दिखाओ, मैं आया था फलां, कंडीशन ये कि ये बड़ी बात है। नहीं, बुलंद आवाज से पढ़ने से, चलो आमीन कहने से कुछ ना कुछ गुजारा। हाँ नहीं, वो गुजारा तो है, लेकिन ये गुजारे का रास्ता ना दिया जाना चाहिए। मतलब बुलंद आवाज पढ़ेगा, वो भी सुन रहा होगा तो आमीन करेगा ना, उसमें गुंजाइश नजर बुलंद आती का है, तो वाज़ेह हदीस में है, बुलंद का उसमें गुंजाइश नजर आती है। हाँ, बुलंद वाली हदीस जो है ना, आमीन कहें, आमीन भी चाहिए, लेकिन उसको ये है जिसको नहीं आती, आप जिसको आती नहीं, बड़े खफी पढ़ रहा है तो फिर वो आमीन कहाँ से कहेगा? कितनी पुश्तों तक हम ये गुजारे पे चले? सारी जिंदगी बाकी तो है। आपको उन्होंने कुदसिया का कहा था, इन्होंने कहा गुजारा निकल गया, ये एक ही बात इसी कहो कि बात। नहीं सही। नहीं आमीन वाली भी नहीं है। नहीं। अच्छा मान लीजिए आमीन के बाद तो कब तक ये आमीन चलेगी? चलेगी। लिमिट है, मदरसी नहीं, ये मक्की से नहीं नहीं है शुरू कि होगी। उसको प्रमोट करना, मेरा मकसद ये था कि वो ऊंची आवाज में पढ़ा जाता, चलो आमीन कर रहा है, सुन के उस दुआ को असल में पढ़ी ऐसा जा रही है, उसको पता याद ही ही करना ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी मसलियत से नुकसान ज़्यादा है। अब इसकी मसलियत पे आमीन कह सकते हो, का नुकसान ये कि लोगों ने याद नहीं करनी, उन्होंने कहा जी आमीन से काम चल जाता है, बात असल ये है। फरमा कि हदीस में आता है कि अफजल खर्च जो है ना, आपसे पूछा गया अफजल दीनार कौन सा है, आपने फरमाया कि अफजल दीनार जो अपने घर पर खर्च किया जाए, अपने अहल अयाल पर खर्च किया जाए, और फिर उसके बाद दूसरा जो है वो फरमाया कि अपने औलाद पर खर्च किया जाए, फिर उसके बाद फरमाया जो अपने साथियों पर खर्च किया जाए। ये मुस्लिम शरीफ की 994 और बुखारी की 1027 नंबर हदीस है। ठीक है, तीसरी कैटेगरी किसकी है? साथियों दोस्तों की। अच्छा जी, मुस्लिम की 900 मुस्लिम की 994, बुखारी की 1027 नंबर हदीस। आपने बुखारी की घर 1027 घर खर्च करने के तरीके करके ये थोड़ा बता सकते हैं? वो फजूल खर्ची में ना जरूरतें सारी ये सब बच्चे आज ये खाना खाना बाहर खाना, एक मिसाल है, ये किस कैटेगरी में है? देखिए अगर जरूरत समझते हैं, नहीं एक मिनट यार, मतलब बहन सवाल है। वो आप जरूरत समझते हैं कि कभी होना चाहिए, बिल्कुल, तो इसमें कोई हर्ज वाली बात हर्ज नहीं। हाँ, हर्ज वाली बात नहीं। अगर समझते कि रोजाना यही काम है, वो छोटा सा पुत्र ना, रोजाना जाना हफ्ते के बाद और आना लाना रोजाना खाना बाहर से है, तो वो फजूल खर्ची ना हो। रोजाना लाना है और एक वीक में जाना है, तो वो बात वही होगी ना। ऐसा ना हो कि लोगों की जरूरत पूरी नहीं हो रही, हम बेजा अखराज कर रहे हैं, बेजा सर्फ कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, तो इससे बचना चाहिए। जिस हम दोस्त का जो खाना खाओ फायदा कोई नहीं, घर खवा दो बाहर में खाओ। एक शख्स रसूल के पास ऊँटनी लेकर आया, आकर ऊँटनी लाई तो उसके ना लगाम उसने डाली थी, वो जो डालते हैं ऊँटनी को, वो हाँ लगे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैं सदका दे दी है, ये मैंने क्या कर दी, सदका दे दी। आपने फरमाया कि अल्लाह ने आपके लिए इसके बदले में 700 ऊँटनियाँ तैयार कर रखी हैं, और ऐसे ही रस्सी के साथ तैयार करी है। यहाँ पे मुस्लिम शरीफ के 1892 नंबर हदीस है। मुस्लिम के नंबर पे थोड़ा सा मसला होता है, मेरे ख्याल इंटरनेशनली वो मुश्किल समझ के बुखारी वाला ढूंढ ले। मुस्लिम में आप हदीस कौन से 294 मुस्लिम की 994, अब 1027 बुखारी की ढूंढे ना, 1027 बुखारी की ढूंढे। 10-27 नहीं, मैं असल में ना लिखता जाता हूँ, फिर बाद में देता हूँ व्हाट्सएप। अच्छा नोट कर दिया, ठीक है। अल्लाह फरमाता है वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा। इसमें एक बात समझे, किसी को तो मिलना है 700 गुना, किसी को मिलना है 700 और किसी को इससे भी ज्यादा। उसकी वजह आगे देखें, वल्लाहु अल्लाह ताला युज़ाइफु दुगना करता है लिमन यशा, जिसके लिए चाहता है, जिसके लिए
700 تو ملے, ہاں آپ سمجھ, جس کے لیے یہ 700 گنا تو ملے گا نا, کسی کے لیے 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھاتا رہتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے. وہ کیا مطلب, وہ پیچھے خلوص کتنا ہے دینے میں اس کی نیت کتنا خالص ہے, اللہ کی رضا اس میں کتنی ہے, کیونکہ اس میں خطرہ زیادہ ہے انسان کے دکھاوے کا, ضیاع ہونے کا. تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ خیال آ جانے کا, اس لیے فرمایا کہ اس کے پیچھے خلوص کتنا ہے وہ دیکھا جائے گا بس, اور وہ اتنا بھاری ہو سکتا ہے کہ 700 بھی زیادہ ہو سکتا ہے. وہ آپ یاد ہے تبوک کے موقع پہ کھجوریں لائی گئیں, وہ اسے لے کے آیا تھا نا حضور, وہ لے کے تھے ساری ڈھیر کے اوپر پورا جو مال پڑا سب کا, آدھا گھر والا بھی پڑا تھا, پورے گھر والا بھی پڑا تھا, سب کچھ آپ اوپر ڈالے تھے اپنے. یہ اس کے اندر بات ہے, وہ کسی کے نہیں, کیونکہ وہ بڑی محنت سے کما کے رات لائی گئی. اس میں سب ایک صف میں کھڑے مسجد میں, ایک فرض پڑھ رہے ہیں ظہر کے, سب کا ثواب ایک جیسا نہیں ہوگا. صف ایک ہے, امام ایک ہے, نماز کا ٹائم ایک ہے, وقت ایک ہے, اجر ایک نہیں ہو سکتا. وہ کسی کی سوچ کدھر پھر رہی ہے, کسی کا دھیان کدھر ہے, کسی کس خوف میں کھڑا پڑ رہا ہے, کوئی فرض ادا کر رہا ہے, کوئی فرض کے ساتھ خشیت والا ہے, وہ سب ڈیفرینٹ, وہ الگ الگ کنڈیشن بہت سی ہو سکتی ہیں. کوئی ایسا بھی تو ہے جو بعد میں کہتا ہے جی آج 3 رکعتیں پڑھی ہیں, 4 نہیں پڑھی ہیں, کہا جی 4 پڑھی ہیں, کہتا نہیں میری 4 دکانوں میں سے حساب نہیں ہوا نا, ایک رہ گئی تھی. اس سوچ میں بھی ہے نا بات اصل میں, کہ اس کے پیچھے خلوص کتنا ہے. واللہ یضاعف, اللہ بڑھاتا رہتا ہے لمن یشاء, جس کے لیے چاہتا ہے. سب کے لیے ایسا نہیں ہوتا. اور فی سبیل اللہ میں اولاد بھی آ گئی, جناب والدین آ گئے, بیوی بچے, والدین کے اوپر خرچ کرنا تو اولین پہلا درجہ ہے نا, والدین پہ خرچ کرنا. حالانکہ آپ کو ایک صحابی نے کہا نا, اللہ کے رسول میرا باپ میرے مال میں سے لیتا رہتا ہے. ہاں, آپ پھر انتا و مالو کا لے ابی کا, تو بھی تیرا مال تیرے باپ کا ہے, اس کو تو لینا چاہیے. حق ہے. اللہ کے نبی نے بلوا لیا تھا نا صحابی کو, وہ جو لیکن راستے میں آتے ہوئے کیا بات کر رہے تھے, شیر سنائے. ہاں جی, تو مسافروں پہ خرچ کرنا, یتیموں پہ, دوستوں عزیزوں پہ. اچھا, اس میں دیکھنا ہی ہے, بعض اوقات آپ براہ راست کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں خرچ کرنے میں, بعض اوقات بالواسطہ بھی فائدہ دے سکتے ہیں خرچ کرنے میں. جو بھی راستہ طریقہ آپ کو بہتر لگتا ہے, براہ راست دینے میں آپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ آمنا سامنا ہوا تو زندگی ہوگی, یا پھر ضائع, یا کوئی احساس ہوگا, یا ان کو احساس کم طریقے کا شکار ہوں گے, جس کو تو بالواسطہ آپ پہنچا دیں. تو کسی نہ کسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ خرچ کریں, اللہ اس کے پیچھے خلوص دے کے اس کو بڑھاتا رہتا ہے. واللہ واسع, اللہ وسیع ہے. اب یہ بڑھانے کے بعد پھر فرمایا واللہ, اللہ وسیع ہے. یعنی تمہاری جو سوچ اس کے بڑھنے کی ہے, اس سے بھی کئی گنا. پیچھے حدیث پڑھی تھی, یاد ہے, کہ تمہارے دیے کو اللہ تعالیٰ ایسے بڑھاتا ہے جس طرح تم کسی گھوڑے کے بچے کے بچھیرے کو لیتے ہو اور پالتے رہتے ہو, کیا ہو جاتا ہے, بڑا ہو جاتا ہے. اور جس محبت سے اس کو پالتے رہتے ہو, جو چیز لے گا تو پالے گا محبت سے, تو اللہ تمہارے دیے کو ایسے ہی بڑھاتا رہتا ہے, ایسے پالتا رہتا ہے, بڑھاتا رہتا ہے. وہ پہاڑوں کے برابر ہو جائے گا قیامت کے دن. اور پھر بندہ دیکھے کہ میرا تو اتنا خرچ ہی نہیں ہوا, تو یہ کہاں سے آ گیا. اس کی مثال یہ تھی کہ اللہ ایسے اس کو بڑھاتا رہتا ہے. اللہ واسع, وسیع بھی, علیم جاننے والا بھی. وسیع اس لیے ہے کہ وہ بڑھائے گا زیادہ, علیم اس لیے ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے خرچ کرنے کے پیچھے نیت کیا ہے, اسی حساب سے پڑے گا. پھر ہر کسی کا برابر نہیں پڑے گا, کم اور زیادہ ہوگا. پھر دوسری آدمی دیکھیں, الذین, وہ لوگ ینفقون, جو خرچ کرتے ہیں, اموال, اپنے مالوں کو, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے. اب وہی بات ہے, اینگل بدل رہا ہے, زاویہ, سٹائل بدل رہا ہے گفتگو کا. وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں, وہاں 700 گنا, پھر زیادہ یہ بتایا گیا. اب بتایا وہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ کے راستے میں, ثم, پھر, لا یتبعون, نہیں وہ اس کے پیچھے لگاتے, مانفق, جو انہیں خرچ کیا, منّا ولا اذن, نہ احسان کو نہ تکلیف کو. اب پیچھے ذکر کیا 700 گنا بڑھے گا, اس سے کئی گنا بھی بڑھے گا, اللہ وسیع بھی ہے. اب اس کی خطرہ بتا دیا, اس خرچ کرنے کا, جس طرح بڑھنے کا تمہیں خطرہ ہے, تو ضائع ہونے کا بھی خطرہ سمجھ رکھیں. ضائع بھی تم سے ہو جائے گا. کیسے ہو جائے گا؟ جو خرچ کرتے اپنے والوں کو اللہ کے راستے میں, وہی والدین, یتیم, سارے آگے. ثم, پھر, لا یتبعون, نہیں پیچھے لگاتے اس کے. کیا مطلب؟ اللہ کی راہ میں دے دیا, پھر پیچھے, میں نے دیا تھا نا آپ کو, پچھلے سال بھی دیا تھا نا, اس دفعہ تو اس سے بھی زیادہ دیا نا, مہنگائی تھی نا, میں نے سوچا کچھ خرچے گزارا ہو جائے. یعنی اس کو دے کر پھر آپ جتلاتے رہتے ہیں, احسان, ٹھیک ہے نا, احسان دیتے, میری وجہ سے ایسے ہوا. اچھا, ایسے پر کنڈیشن آ گئی, اچھا تمہاری فیملی تو چلتی میرے خرچے پہ یار, ایسے تو یہ ایسی جملے, زبانی, اس طرح سے جس سے دل خراش,
ایسی کوئی ہوگی تو سارا معاملہ ضائع، سارا دیا ہوا کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ 2 لفظ بولے ہیں دیکھیں، منن ولا ازن، احسان جتلانا جب بھی ملا، یا پھر اس کی کنڈیشنیں مختلف ہو سکتی ہیں، اس احسان کی شکلیں مختلف یہ ہو سکتی ہیں، اس کو تو کچھ نہیں کہا۔ اگلی نسل کو ایسی بات نہیں ہے، ہمارے باپ دادا تمہارے بڑوں کا بڑا خیال کرتے تھے، تو وہ تو ایسے تھے، پرورشی نہیں تھی، تمہارے باپ ہمارے پاس آتا تھا، ہمیں ایسا نہیں لوگ کرتے ہیں، پھر بعد گیا ختم۔ اب اللہ نے یہ کہا کیوں؟ سوال تو یہ ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اللہ کو پتا تھا کہ لوگ، شیطان نے اس طرح بھڑکانا ہے، لوگوں نے اس طرح کرنا ہے، دے بھی دینا، مال بھی نکل جانا ہے، بچنا بھی کچھ نہیں، مال بھی نکل جانا ہے، بچنا اجر بھی نہیں ہونا۔ اور یہ بڑا خطرہ تو یہ ہے نا، پہلی بات تو بندہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بخیل مزاج کے لوگ ہیں، دیتے نہیں ہیں۔ اگر کوئی دینے پہ آ بھی جائے اور وہ بھی ضائع ہو جائے پھر تو پچھتائے گا، میرے ساتھ ہوا کیا ہے، میرے ساتھ تو جو دغا ہوا اس تک کبھی ہوا ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس سے تم نے بچنا ہے۔ ان کی 1-2 شکلیں ہی بتائیں، اور کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، ہر شکل کو منشن کرتے جاتے تو اس طرح کتاب قرآن جیسی اور بن جاتی۔ تو فرمایا 2 چیزیں تو میجر یہ ذہن میں رکھنا کہ تم خرچ کرو، پھر اس خرچ کے پیچھے لگا دو منن، احسان کو، ہم احسان کرتے ہیں۔ اور اس کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا، وہ صدیق والا یاد ہے نا؟ ہاں، نشتہ بن مصعب، ہاں وہ ساسا، جب اس کو بات پہنچی وہ صدیق نے بولا بس آج کی بات بند ہے، تو میں خرچہ میں کروں، اور پھر میری بیٹی کے بارے میں باتیں بھی، مجھے تو مت کا واقعہ ہوا۔ ہاں، اللہ نے قرآن اتارا وَلَا يَأْتُوا بِفَضْلٍ مِّنكُمْ، اچھا آج کے بعد تم یہ سے سمجھ بیٹھے ہو تمہاری وجہ سے کھا رہے ہیں، ممکن ہے تو ان کی وجہ سے تمہیں مل رہا ہو۔ تو آج صدیق نہیں اللہ جو بھی چلا ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اصلاح کر دی۔ آج خطرہ یہ تھا کہ انسان کا مزاج ہے، دیتا رہے گا، احسان بھی نہیں جتنا رہے گا، اچانک جس کو دے رہا ہے اس سے کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے نا، اس کے خلاف بھی تو بات کر سکتا ہے، کوئی ایسے موقع پہ مخالف پارٹی کے ساتھ نہیں تو آ سکتا ہے، اچھا ان کو دیتے ہمیں پھر گاتے ان کا ہے، دیکھ حرام کیا، یہ لفظ دیکھ حرام کیا لفظ بولتے ہیں، بڑا سخت لفظ ہے، میں نے اس لیے تو یہ چیزیں یہ برباد کر دیں گے تمہارے اس دیے حکم، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، میں فلاں مدرسے میں دیتا رہتا ہوں، میرا بھی کنٹریبیوشن ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، ایک یہ عادت میں نے دیکھی، ایک یہ بھی دیکھی ہے، بزرگوں میں نے دیکھی ہے، کہتے ہیں تو وہ بھی پریشانی ہوتی ہے کہ الحمدللہ صبح اٹھتے ہیں تہجد پڑھتے ہیں، ہاں جی ہوتے ہی نہیں، سنا آپ نے بہت، اس کی اللہ کے بندے، اس کی ضرورت کیا ہے کسی کو بتانے کی؟ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ جس کے لیے پڑھ رہے ہیں اس کو پتہ ہے، اس کو بتانے کی ضرورت، اور جس کو بتا رہے ہیں اس سے کچھ ملنے کی امید پھر فائدہ نہیں بتانے کا۔ اچھا میں پھر سورۃ یاسین پڑھتا ہوں، پھر وہ سورۃ بقرہ پڑھتا ہوں، پھر یہ پڑھتا ہوں، پھر اس طرح اگر کہیں نوبت کسی کو سکھانے کی تدریس تعلیم کی آ رہی تو پھر آپ بتا دیں کہ میں بھی پڑھتا ہوں، مجھے میں نے یہ بات اسی میں پڑھی ہے اور یہ اچھی بات ہے، اس طرح آپ پڑھ کے دیکھیں، اس طرح وہ اور بات ہے، لیکن بغیر کسی ضرورت کے۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ واحد ایک عبادت ہے روزہ، جس کا کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ رکھے ہوئے ہیں یا اس میں ریا ہو سکتا ہی نہیں جب تک کہ آپ کسی کو بتائیں نا کہ میں روزے سے ہوں، کسی کو پتہ ہی۔ اس لیے اس کی خاصیت بتائی کہ روزہ زندگی بھر اوروں کے فرضیے اس کے برابر نہیں ہو سکتا، جیسی کوئی عبادت ہو سکتی ہو، کسی گزر چکا ہے یہ بات۔ اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ جو کام میرے لیے بس میرے لیے ہو، وہ کسی اور کو نہ دکھاتے پھرو، اور معاملہ یہ کہ انسان اسی میں تباہ ہو جاتا ہے۔ منن احسان جتلا کر، ولا ازن تکلیف دے کر۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے پتہ ہے؟ اس کی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں، میں اس کی ایک مثال دوں آپ کو۔ اچھا یار وہ بلانا اس کو قریب بچ کے بلانا، اب بیچارے کو بلاؤ گے وہ کیوں نہیں آئے گا؟ وہ تو آئے گا ہی آئے گا۔ یہ خان صاحب، جام صاحب، چودھری صاحب، حاجی صاحب تو مجھے دیتے رہتے ہیں، رمضان میں بھی تعاون کرتے ہیں، وہ خیرات صدقہ میرے بچوں کا خیال کرتے ہیں، اب نہ گیا تو ناراض ہو جائیں گے، جی یار یہ کام کرنا تھا، یہ تو ادھر جانا تھا، فلاں کا حاضر یاد ہے۔ اب اس کو نہیں معلوم کہ ان کے اپنے بھی کوئی مسائل ہیں، اپنے بھی کام ہے، اپنے کی مجبوری ہے، پھر کچھ یار وہ نہیں بس کو بلانا۔ اب بلانے میں یہ بات سر فرست ہے، وہ اس لیے جان کے کہ یہ سے تو آنا ہی آنا ہے، ٹھیک ہے نا، بہت کی ضرورت کا امید ادھر یہ آپ دے کے ضائع کرنے والی بات، نیکی کا دریا میں ڈال اس کے 2 پہلو میرے خیال، ایک تو پتہ نہ چلے کسی کو، اب اس میں اپنے احسان کسی کو جو لا رہے، کسی کو تکلیفیں دیے جا رہے، اس کی نیکی کرنے کا فائدہ کیا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے بچے کو بلا لیا، کام پہ لگا دیا، کوئی اور طریقے سے دے کر۔ اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے اپنے ملازمین کو دے کر کے نا، پھر ان کو یہ احساس سے کم طریقے شکار کرتے ہیں کہ ہمیں تنخواہ بھی تو زیادہ دیتے ہیں۔ اگر یہ کوئی کنڈیشن ہوگی تو پھر ضائع ہو جائے گا وہ، بلکہ ضائع کیا ہوگا تمہیں پکڑ بھی ہوگی، یہ تو نقصان ہے نا ڈبل،
مال بھی گیا, پکڑ بھی ہوئی. ہاں آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہمارے پاس ملازمین ہیں ہماری قربت کی وجہ سے ان کا حق باقیوں سے زیادہ ہے, تو کیوں نہ باقیوں کو بھی تو دینا ہے. ضرورت مند تو یہ بھی ہے, تبھی تو ہمارے پاس آئے نا کام کرنے کے, مجبور تو ہیں, ان کو دیا جائے, لیکن اس سے ان کا بدلہ نہ چکایا جائے پھر کام کی شکل میں, ڈانٹ کی شکل میں. ایسا نہ ہو, ایسی ہوگی تو پھر تم صرف تمہارا ضائع نہیں کیا بلکہ پکڑ بھی ہوگی, یہ بات ہے. تو ایسا نہ کرو. جو ایسے نہیں کرتے نا, اب خرچ کرنے کی وجہ, جو ایسا نہیں کرتے, دینے کے بعد احسان نہیں جتلاتے, دینے کے بعد پھر تکلیف بھی نہیں دیتے, لہم اجرہم, ان کے لیے کیا ہے, اللہ کے, ان کو اجر ملنا ہے. اب جو ایسا کرتے ہیں ان کو نہیں ملنا. جو احسان جتلاتے ہیں اور تکلیف بھی, ان کو اجر نکل بھی گیا مال, اجر نہیں ملا. ان کو ملے گا ان رب, ان کے رب کے پاس. اور بڑی بات یہ ہے اس کی نشان, ولا خوف علیہم, انہیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا. خوف اور غم میں نے بتایا تھا, خوف ہوتا ہے پچھلی چیز کا, غم خوف ہوتا ہے آنے والی چیز کا, اور غم ہوتا ہے پچھلی گزشتہ چیز کا جو پیچھے گزر چکی ہے. تو انہیں کیا, ایسے لوگ جو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں نا, لا خوف علیہم, اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے کہ اللہ کی راہ پر خرچ کرنے والے جو خلوص نیت کے ساتھ کرتے ہیں, احسان بھی نہیں جتلاتے, تکلیف بھی نہیں دیتے, ان کے دل سے جو ہے نا موت کا خوف, عذاب کا خوف, جہنم کا خوف, ڈر, کیا بنے گا, کیا اتر جاتا ہے. اللہ اتار دیتا ہے, اللہ اس کو اتار ختم کر دیتا ہے. کوئی چیز اب پیچھے جو ماضی ابھی آئے گا, نعرہ لگے گا نا, بے داغ ماضی, ابھی آنے والے نا لگیں گے نعرے, تو ماضی تو داغدار ہے, اس کا اس کو غم کھائے جا رہا ہے. آئندہ کا خوف ختم, ڈر ختم. اب تو حالات ٹھیک ہو, اس کو پتہ چل گیا دین یہ خرچ کرنا ہی. اب ماضی اس کو کیا کری جا رہا ہے, پریشان. اللہ فرماتا ہے ماضی بھی اس کو کیا کر دیں گے ہم, غم بھی پیچھے, ماضی بھی اس کو بھول جائے, ختم کر دیں گے, اس کو بھی ختم ہو جائے گا. بشرط یہ کہ خرچ کرنے والے کے احسان جتلانا کبھی نہ ہو, کسی موقع پہ بھی نہ ہو, اور تکلیف دینا بھی کسی موقع پر نہ ہو. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تبوک کے مقام پر پتہ کیا تھا, سامان لے کے 1000 دینار. کون حضرت عثمان رضی اللہ, 1000 دینار لے کے آئے نا, حضور کی گود میں آ کے ڈال دیے. آپ اسلام اس کو نا ایسے پلٹتے جو کری جا رہے تھے, 1000 دینار کو ایسے وہ پلٹی جا رہے تھے, الٹ پلٹ کر رہے تھے. اور آپ نے فرمایا اللہ آج کے بعد اس عثمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, اے اللہ اس کے اس احسان کو نہ بھولنا, اس کی قدر کرنا, اے اللہ عثمان کو اس کے بدلے میں اس سے کئی گنا بہتر عطا کرنا. آپ دعا کری جا رہے تھے, اس کو پلٹی جا رہے تھے, اس کو ایسے ایسے پلٹی جاتے تھے اس کے مال کو. اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں پہلے بھی ذکر کیا کہ خرچ کرنے والوں میں ان کا کردار سب سے اعلیٰ کردار ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ جب ایمان لے آئے تھے نا, کہ 2 دن بعد یہ ایمان لے آئے تھے. حالت 2 دن بعد عبد الرحمن بن عوف. سب سے آخری صحابی ہوں گے جو جنت میں جائیں گے. یہ عبد الرحمن بن عوف کیسے مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اتنا زیادہ ہوگا, اور اس کے اگینسٹ میں انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ اتنا کیا تھا کہ اس حساب کتاب میں وہ سب سے آخر میں, یعنی کہ نا جنت میں جائیں گے. یہ مجھے میں نے نہیں پڑھا ویسے. مال کا کثرت ہونے کی بات صحیح ہے. ہاں جی, اس کی اتنے مال تھا ان کے پاس. اچھا اسلام قبول کیا ہے نا, ان کو ہجرت حبشہ بھی کرنی پڑی. ہجرت حبشہ پہلی ہجرت ہے, یاد ہے, مدینہ سے پہلے دوسری ہجرت ہے مدینہ میں, پہلی کون سی ہے, حبشہ والی. پھر اس کے بعد مدینہ کی ہجرت میں بھی یہ شامل تھے. ہجرت مدینہ بھی انہوں نے کی. سعد بن ربیع انصاری صحابی ہیں, مدینہ میں جب آئے نا, عبد الرحمن بن عوف مدینہ میں جب آئے نا, تو مہاجر بن کے آئے, کچھ ہے نہیں پیچھے, مال غریب ہے, مہاجر تو مہاجر, ان کے پاس کچھ نکالے گئے اپنے علاقے سے, مکے سے. مدینہ میں ربیع بن انصاری صحابی, ان کے پاس 2 باغ تھے, بڑے اچھے تگڑے مالدار تھے, مدینہ کے مشہور صحابی ہیں ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے کہا, سعد بن ربیع کو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے جب بھائی بھائی بنا دیا نا انصار مہاجرین کو, یہ بھائی اس کا, یہ اس کا بھائی, اس کا بھائی, بھائی بنا دیے, تو انہوں نے تو ایسے ہی سمجھ لیا جس طرح حقیقی بھائی ہوتے ہیں انصاریوں نے, اور اپنی جائیداد میں سے بھی بٹوارا شروع کر دی. اور سعد بن ربیع کے بارے میں آتا ہے, انہوں نے عبد الرحمن بن عوف ان کے حصے میں آئے, یہ لے گئے, اور انہوں نے کہا اللہ اکبر, نے کہا میرے 2 یہ باغ ہیں, جو اچھا لگتا ہے ایک لے لو, اور میری یہ 2 بیویاں ہیں, جو آپ کو پسند ہے وہ لے لو, میں اس کو طلاق دیتا ہوں. جب یہ بات کی نا, تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ کا, نہیں اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں برکت فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کے اولاد میں برکت فرمائے, آپ کے عیال میں برکت فرمائے, مجھے بس تھوڑا سا بازار کا راستہ دکھا دو, مارکیٹ کا راستہ دکھا دو مجھے, مارکیٹ کا. تو مارکیٹ گئے, وہاں تجارت شروع کی. تو یہ بڑے ماہر تھے تجارت میں, اس کا اتنا کاروبار بڑھا, بے تحاشا منافع ہوا,
مدینہ کے ربعی 7 بن ربعی تو دور کی بات، وہ جو بانٹنے کی بات کر رہے تھے، سارے مدینہ کے تاجروں سے بڑھ کر ان کا نام ہو گیا، سب سے بڑھ کر ان کا نام ہو گیا مدینہ کی بے شمار، یعنی مال اتنی کہ جس کی حد نہیں. اور جنگ احد جب ہوئی تھی نا تو صحابہ کرام کچھ دوڑ بھی گئے تھے، یاد ہے نا واقعہ، پریشانی کے عالم میں. تو یہ چٹان کی طرح وہاں کھڑے رہے، ان صحابہ میں سے تھے جو کھڑے رہے. اور جب یہ فارغ ہوئے سے تو 20 زخم بڑے گہرے تھے ان کے جسم پر جو لگے ہوئے تھے، اور بھی چھوٹے چھوٹے بڑے زخم تھے، لیکن یہ حضور کے ساتھ سینہ سپر ہو کے کھڑے رہے، چھوڑا نہیں. لیکن اس موقع پر اللہ کے نبی کا ساتھ دیا. اور ہوا یہ، اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے. ازواج مطہرات کا تمام خرچہ کون برداشت کرتے تھے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ. اور بلکہ یوں آتا ہے کہ حج اور عمرے کا جب موقع آتا تو ازواج مطہرات کو پیغام بھیجواتے تو ان کے لیے باقاعدہ کجاوے جو اونٹ کی سواریاں ہوتی ہیں نا وہ تیار کرتے. تو ایسا نہیں کہ بس سواریاں بھیج دیں، ان کی سواریوں کو مخمل اچھے اچھے کپڑوں کے ساتھ تیار کیا جاتا کہ یہ مخصوص ازواج مطہرات کی سواریاں اس کسی کی نہیں ہیں، تاکہ پتہ چل جائے. بڑے اکرام کے ساتھ ان کو لے جایا جاتا، ان کی ضرورت، ان کے اخراجات کا خیال کرتے. اور ازواج مطہرات متعلق آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا کہ میرے بعد تمہارا خیال وہ رکھیں گے، بہت بڑی کمال کی بات ہے، میرے بعد تمہارا خیال وہ رکھیں گے جو بڑے صابر اور بڑے شاکر قسم کے لوگ ہوں گے. ایک زمانے انداز میں تو اللہ کے نبی نے تعریف بھی کر دی ان کی کہ یہ ان شخص میں سے ہے. اور اعتماد کی حالت یہ تھی ازواج مطہرات کی، ایک دفعہ نا 40,000 دینار کی رقم آپ کے پاس آئی، 40,000 دینار ان کے پاس آئی. تو انہوں نے کیا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، ماں کی طرف سے حضرت آمنہ کی طرف سے زہرہ، بنی زہرہ خاندان، تو ان میں انہوں نے تقسیم کر دیا، بھجوا دیا وسلم کے ننیال کی طرف بھجوا دیا، خرچ کر دیا. اس میں سے جب کچھ ازواج مطہرات کے پاس گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ نے پوچھا کہ یہ کس نے بھیجا ہے، یہ مال کس نے بھیجا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھیجا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. انہوں نے تصدیق کی ہے نا. ازواج مطہرات نبی کے گھر میں بھی ان کا اعتماد، پوچھتے کہ کسی اور کا تو نہیں ہے جو نہ لینے والا ہو. لیکن جب پہنچا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا مال ہے تو انہوں نے لے لیا. 180 گھوڑے ان مجاہدین کے لیے وقف کر دیے، 180 گھوڑے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رسول نے وفات کے وقت، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنے وفات کے وقت وصیت کی، باقاعدہ جب فوت ہونے کے وصیت کی اور کہا کہ جنگ بدر کے اگر کوئی صحابی مل جائے جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے. جنگ بدر کا وقت پہلی جنگ اسلام کی 2 ہجری میں ہوئی تھی. اس وقت معاملہ ہی کچھ عجیب ہو گیا تھا، 313 غالب آ گیا تو پڑا تھا وشے. ان میں سے کوئی صحابی اگر پھر رہا ہے نا تو میری طرف سے اگر کوئی صحابی یہاں موجود ہے تو میری طرف سے ان کو نا 400 دینار ان کو ایک صحابی کو دیا جائے. 400 دینار بدری صحابی جو بھی زندہ ہے میری طرف سے یہ 400 دینار میرے فوت ہونے کے بعد ان کو، یعنی میرے مال میں سے ان کو دیا جائے. یہ میں صرف ایک صحابی کی آپ مثال دے رہا ہوں خرچ کرنے میں، جو خرچ کرتے تھے اور اس طریقے سے خرچ کرتے تھے، ان کو دیا جائے. بدری صحابی کون تھے؟ آپ جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے افعلوا ما شئتم، آج کے بعد تم جو کچھ بھی کرو گے تمہارا گناہ نہیں ہوگا، تمہارے پر معافی ہے. اور وہ جنگ بدر میں شریک ہونے والے. اور ان کی سادگی اور عاجزی کی یہ کنڈیشن تھی کہ انہوں نے عائشہ فرماتی ہیں ان کے لیے دعا کرتے تھے ازواج مطہرات اور خصوصاً عائشہ کہ اے اللہ عبد الرحمن بن عوف کو جنت کے ٹھنڈے میٹھے اور سلسبیل، وہاں سلسبیل قرآن میں نام آتا ہے، ایک چشمہ ہے جو اس میں سے پانی پلانا. یہ کون دعا کرتی تھی؟ عائشہ رضی اللہ. کس کے حق میں؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ کے بارے میں. اس کے باوجود ان کے مال اتنا تھا کہ 400 دینار ادھر جا رہا ہے، 40,000 دینار اور بنی زہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کے گھر میں جا رہا ہے. اور باقی جو تھا ان کے وارث کے مال میں فرمایا 100 اونٹ، 400 گھوڑے اور 3,000 بکریاں باقی تھی. اور فرمایا کہ 1/3 دینے کے بعد، 1/3 وہ تو ہے نا، اس سے زیادہ دے سکتے ہی نہیں ہے نا. اس دینے کے بعد یہ تو تھا صرف جانوروں میں، اب آ جائیں گولڈ میں. فرمایا گولڈ اور چاندی کے لیے اتنا تھا کہ اس کو تقسیم بٹوارا فیملی میں کرنے کے لیے ہتھوڑوں کا استعمال کیا گیا سونے کو کاٹنے کے لیے. اور ہتھوڑوں سے جس نے سونا کاٹ کے تقسیم کیا صحابہ کرام ان کے ہاتھ بھی زخمی ہو گئے، اس قدر تھا. اور یعنی معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جزا وہ بڑھاتا رہتا ہے. تو وہ یہ ان کی خرچ کرنے کی حالت تھی. اور سادگی اتنا تھی
کہ ان کے غلام جو ہوتے تھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ کی بات ہو رہی ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے مسلح پہ بھی ان کے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے، آپ کو پتہ ہے اس بات کا، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے. تو سادگی اتنی تھی کہ ان کے جو غلام ہوتے تھے، ملازمین نوکر جو غلام ہوتے تھے، ان میں ان کو ڈھونڈا نہیں جا سکتا کہ عبد الرحمن کون ہے. اتنے سادہ طبیعت. لباس بالکل جیسے غلام کو پہنا اس سے پہنا جیسے ملازم جب سیم سادہ طبیعت. سادہ طبیعت. ایسی کنڈیشن تھی کہ ان میں سے کوئی پہچان نہیں سکتا عبد الرحمن بن عوف کون ہے. یہ وہی بات تھی، یہ جو انفقوا من ولا اذن، تکلیف نہیں دینی، کسی کو احسان جتلانا بھی نہیں. اب غلاموں کے نوکروں کے اندر رہتے ہوئے بندہ پہچانا نہ جائے کہ کون عبد الرحمن ہے، پوچھنے پہ نیا بندہ آ کے پوچھے کہ کون، یہی عبد الرحمن ہے. اور یہی کنڈیشن پیچھے آپ کو یاد ہو، عمر رضی اللہ کا واقعہ یاد ہے نا، یہ قمیض کو وہ لگی ہوئی تھی اور غلام سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے، اور باری جب آئی جہاں پہنچنا تھا تو غلام کدھر بٹھا ہوا تھا؟ اوپر، اور خود کہاں تھے؟ آگے. اب امیر المومنین کہاں جا رہے ہیں؟ آگے. اور نوکر کہاں، غلام کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ اونٹ پہ. اب باری آ گئی، انہوں نے کہا جی نہیں اب تو دنیا دیکھے گی. انہوں نے کہا دنیا نہیں، جو باری آ گئی ٹھیک ہے. تو یہ سادگی ان میں ہوا کرتے تھے. اور اللہ کے میں خرچ بھی ایسا ہوتا تھا کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا. وہ غلاموں جو اس کے اندر رہتے تھے ان کو بھی نہیں پتہ چلتا تھا. اس میں ایک بات یہ بھی آ گئی، واحب الناس سے بات ہو میرے نفس سے، کہ دوسرے کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ایسی کوئی مثالیں ملتی ہیں آج. اللہ معاف فرمائے. اللہ غم سے بچنا ہے، خوف سے بچنا ہے، تو اس کا طریقہ ہے کہ جتلانا بھی، احسان کرنا کسی پہ، اس کو جتلانا بھی نہیں، تکلیف بھی نہیں دینی. کافی ہے جی. مثل الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کہ مثل حبۃ، ایک دانے کی طرح ہے، انبتت سبع سنابل، اس میں سے اگتی ہیں 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ، ہر ایک بالی میں 100 حبۃ دانہ ہوتے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ دگنا کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ثم پھر لا یتبعون، نہیں پیچھے لگاتے. اتباع معنی میں آئے گا، یعنی بعد میں نہیں رکھتے، اس کے معنی نیچے لکھا اس نے، یعنی اس کے پیچھے نہیں لگاتے. کیا مانفقو، جو انہوں نے خرچ کیا اس کے پیچھے، منن، احسان، ولا اذن، اور نہ کوئی تکلیف. تو ایسے لوگوں کے لیے لہم اجر من ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہوگا. تو ان اجر میں یہ بات بھی ہوگی کہ ولا خوف علیہم، انہیں آنے والے وقت کا کوئی خوف ڈر نہیں ہوگا. ولا هم یحزنون، اور وہ غم زدہ بھی نہیں ہوں گے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.